السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الاکبر والصلاة والسلام علی سید البشر وعلی آلہ واصحابہ السرج الغرر، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یقیناً جیسا کہ محب گرامی وقار حضرت علامہ و مولانا و بالفضل اولانا محمد جنید عالم مصباحی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ یہ بمبئی کی سرزمین پر اپنی نوعیت کا پہلا پروگرام ہے، تو واقعی جس نوعیت کا یہ پروگرام ہے اس میں یہ پہلا ہی پروگرام ہے، اور انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے اور میرا ظن غالب ہے کہ آپ اس پروگرام کو بھول نہیں پائیں گے۔ ہمارے شیخ الحکمت حضرت حکیم ڈاکٹر ناظم رضا صاحب قبلہ جو بریلی شریف سے چل کر آپ کی دیار محبت میں حاضر ہوئے ہیں، انشاءاللہ جب یہ طب نبوی کے حوالے سے آپ کے سامنے حکمت و طب کے انمول موتی آپ کے سامنے پیش کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ واقعی پروگرام جو ہے اور پروگراموں سے بالکل الگ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، علماء اہل سنت کا ایک مقدس قافلہ تشریف فرما ہے، اور یہ دیکھیے ہمارے علماء تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان علماء کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے اور ان کے ذریعے سے دین و سنیت کا کام ساری دنیا میں عام فرمائے۔ حضرت حکیم صاحب قبلہ، آپ ان کی عمر دیکھیں آپ ذرا عمر ان کی دیکھیں، کتنی عمر ہوگی ان کی۔ میں خاص طور پر جو میرا مزاج ہے، میں تقریر میں بلا وجہ تعریف کا قائل نہیں۔ ایک تو میں اناؤنسر نہیں ہوں، مولین نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اور میں بلا وجہ کسی کی تعریف نہیں کرتا۔ یہ شخص جو آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، یہ اس وقت 1200 علماء کو حکیم بنا چکے ہیں۔ جاہلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، 1200 علماء کو حکیم بنا چکے ہیں۔ ایک شعر لوگ پڑھتے ہیں مگر مجھے آج تک اس کا صحیح محمل نظر نہیں آیا، صحیح محل اس کا نظر نہیں آیا۔ آج میں وہ شعر پڑھ رہا ہوں جو بالکل بر وقت پڑھ رہا ہوں اور بر محل پڑھ رہا ہوں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔
تو اس شخص نے اس شیر کو زمین پر اتارا. بھارت کی سرزمین پر اس شخصیت نے اس شیر کو اتارا. اور میں یہ کہنے پر مجبور ہوں اللہ کے گھر میں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اللہ رب العزت شہر بریلی کا یہ تحفہ سلامت رکھے. امام اہل سنت کی تعلیمات اور ان کے عشق و محبت کا عرفان اور امام اہل سنت کے فیضان کو آج پورے بھارت میں بانٹنے کا ایک انوکھا انداز انہوں نے اپنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی سرکار اعلی حضرت کے صدقے میں ان کی خدمات کو قبول فرمائے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا. اور میں ایک بات اور بھی بتاؤں، حضرت کو منہ میں چھالے ہیں، تکلیف بھی ہو رہی بولنے میں، مگر وہ بولیں گے اور انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو صحت مند رہنا ہے، اگر صحت مند رہنا ہے تو وہ پکا مسلمان بن جائے. بس ایک ہی، اگر آپ واقعی صحت مند زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ واقعی میں مسلمان بن جائیے. آپ سے اچھی صحت کسی کے پاس نہیں، آپ سے بہترین صحت کسی کے پاس نہیں. یاد رکھیں، کسی بھی قوم کو برباد کرنا بھی بہت آسان ہے اور اسے عروج پر پہنچانا بھی بہت آسان ہے. کسی بھی قوم کو اگر مارنا ہو تو اس کے افراد کی طاقت پہ نظر مت رکھو. اگر آپ نے ان کے قوت فکر کو اپنا غلام بنا لیا تو وہ پوری قوم بے موت مر جائے گی. جب کسی قوم کی فکر غلامی کی زنجیروں میں جکڑ جاتی ہے تو پھر وہی سوچتی ہے جو اس سے سوچنے کے لیے کہا جاتا ہے. اس کی فکریں محدود ہو جاتی ہیں. مگر اگر کسی قوم کی ترقی آپ کو دیکھنی ہے اور کسی قوم کی کامیابی آپ کو دیکھنی ہے تو اس کی فکر جتنی بلند ہوگی، اس کے قوت فکر میں جتنی توانائی ہوگی، اس کو کامیابیاں اس کے قدم کو اتنا ہی زیادہ چومتی نظر آئیں گی. آج آپ دیکھیں مزاج کیا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں اچھے گھرانے جسے کہا جاتا ہے، پڑھے لکھے لوگ، بڑے بڑے لوگ ایک چھوٹے سے بچے کو بلاتے ہیں، 2 سال کے بچے کو بلاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں، اسے آپ کہہ کے بلاتے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا ایسا کیوں ہے؟ ایک بچہ 8 سال کا، 10 سال کا بچہ، اگر آپ کو اس سے کام لینا ہے تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو اسے ذلیل کر کے آپ کوئی کام لو، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کر کے کام لو. ارے تو اتنا نادان ہے، کام نہیں کر سکتا ڈھنگ سے، بہت بیکار ہے، تو نے زندگی میں آج تک کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کیا، چل جا کر کے یہ کام کر. تو وہ کام بھی گڑبڑ کر دے گا. ارے یار تو نے تو حوصلہ ہی توڑ دیا اس کا. اور وہ واقعی ناکام تھا، مگر آپ کہتے کہ ارے آپ تو یہ کام بہت اچھا سے کر سکتے ہیں، آپ نے، اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیت دی، آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں، آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ سے بہتر یہ کام کوئی کر ہی نہیں سکتا. اگر وہ بچہ واقعی جسمانی اور ذہنی اعتبار سے کچھ کمزور بھی ہوگا نا تو اس کے اندر ایک قوت پیدا ہو جائے گی.
اور وہ اس کام کرنے کے لیے آگے بڑھے گا۔ اگر آپ میری اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو آپ پہچانیں اپنے آپ کو کہ آپ کون ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں یہودی بڑے ترقی پر ہیں، ہم بات کرتے ہیں عیسائیت بڑی ترقی پر ہے، ہم بات کرتے ہیں فلاں قوم بڑی ترقی پر ہے، مگر جس نے آپ کو پیدا کیا وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کنتم خیر امتن، تم سب سے بہتر ہو، تم سب سے بہتر ہو۔ آپ کا خالق کہہ رہا ہے، آپ کا پیدا کرنے والا کہہ رہا ہے تم سب سے بہتر ہو۔ ارے یار، جب سب سے بہتر ہو تو پھر سب سے بہتر کام بھی کرو۔ جب تم سب سے بہتر ہو تو سب سے بہتر کام کر کے دکھاؤ، تب تو سب سے بہتر رہو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے کرم ایک بار جوش میں آیا، ایک صحابی رسول نے وضو کا پانی رکھا تو آپ نے فرمایا سل ما شیتا، جو چاہے مانگ لے۔ انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ تم کثرت نماز سے اس بارے میں میری مدد کرو۔ کثرت نماز سے، یعنی جنت تم نے مانگا، جنت تو دے دیا، مگر اتنی نمازیں پڑھو کہ جنت پانے کے لائق بھی تو بنو، وہ شان بھی تو پیدا کرو۔ میری عطا سے جنت مل گئی، مگر جنتی شان بھی اپنے اندر پیدا کرو۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو آپ کا رب شروعات کرتا ہے یہاں سے کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سے بہتر کوئی امت نہیں۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ جو وصف اللہ نے ہمیں دیا اور یہ جو ذمہ داری ہمیں عطا فرمائی کہ ہم ساری دنیا کو، لوگ کہتے ہیں مسلمان کیا دے سکتا ہے، مسلمان کیا کر سکتا ہے؟ ہم ساری دنیا کو اچھائیاں بانٹ سکتے ہیں اور ساری دنیا کو برائیوں سے روک سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے کہ اللہ نے سب سے اچھا دین ہمیں عطا فرمایا، ساری خوبیاں ہمیں عطا فرمائیں، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھول گئے۔ آج ہماری شناخت غائب ہو چکی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک دور تھا اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے، اور یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طریقے سے ساری کائنات کے لیے آخری پیغمبر بن کر کے آئے، آپ طبیب روحانی اور طبیب جسمانی بھی بن کر کے آئے۔ اس کے شواہد کتب احادیث کے اندر موجود ہیں۔ ہوا یہ کہ جو ہمارے اسلاف تھے، صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کا جو دور گزرا، انہوں نے اپنی تعلیم کو اپنا پیشہ نہیں بنایا۔ وہ دور ایسا تھا کہ وہ فی سبیل اللہ کام کرتے تھے، پیشہ ان کا کچھ اور ہوتا تھا۔ مگر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طب نبوی سے روشنی لے کر اطباء اسلام نے وہ شاندار کارنامے انجام دیے کہ آج یورپ خم ٹھونک کر کہتا ہے کہ ہم ہر بیماری کا علاج کرتے ہیں، مگر تاریخ شاہد ہے کہ جس وقت مملکت اسلامیہ میں قاہرہ کے اندر، جس وقت بیت المقدس کے سائے میں، اور جس وقت بغداد معلیٰ کے اندر باقاعدہ ہاسپیٹل قائم تھے اور پاگلوں کا علاج کیا جاتا تھا، اس وقت اہل یورپ انہیں زنجیروں میں باندھ کر کے ان کو مارا کرتے تھے۔ تاریخ شاہد ہے 500 سال تک یورپ طب کے میدان میں، علاج و معالجہ کے میدان میں
اہل اسلام کا غلام رہا اور ہماری کتابوں سے فائدہ اٹھاتا رہا۔ 500 سال کا زمانہ ایسا گزرا، مگر ہوا یہ افسوس اس پر کہ اس کے بعد کا جو زمانہ آیا تو ہم نے طب نبوی کو، حضور نے جو طریقہ سنت کے مطابق علاج کا بتایا، ہم نے اسے صرف حدیث کی کتابوں میں حدیث پڑھا کر کے اس باب کو ختم کر دیا۔ ہم نے اس کے اوپر ریسرچ نہیں کیا، تحقیق نہیں کیا، اس کو بحیثیت فن فروغ دینے کے لیے ہم نے بہت بڑی ایک نادانی سمجھیے یا ہم سے اس طرف توجہ نہیں ہو سکی کہ نتیجہ یہ نکلا کہ جو کبھی ہمارے غلام ہوا کرتے تھے آج انہوں نے ہمیں غلام بنا لیا۔ آج وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہم ہر چیز کا علاج کرتے ہیں۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور اس پر بحیثیت مسلمان کم سے کم ہمیں تو یقین کرنا چاہیے۔ یہ بتائیے دنیا کے اندر چاہے کتنا ہی بڑا ڈاکٹر ہو، کتنا ہی بڑا حکیم ہو، وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، اس کی ساری ادویات، اس کے امراض کی تشخیص کا طریقہ، اس کے علاج کا طریقہ، اس کی ساری بنائی ہوئی دوائیں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ تجربات پر ہیں۔ تجربے کی بنیاد پر انہوں نے یہ سمجھا کہ بخار کی دوا یہ ہے، کھانسی کی دوا یہ ہے، ٹی بی کی دوا یہ ہے، ہائی بلڈ پریشر کی دوا یہ ہے۔ یہ سب انہوں نے اتنی تحقیق کی، اتنے تجربے کیے کہ تجربے کی بنیاد پر وہ امراض کی تشخیص کر کے نسخے متعین کرتے رہے اور وہ اس کا علاج کرتے رہے۔ اور آج انہوں نے اپنے علاج معالجے کے ذریعے، اپنے حکمت اور اپنی طب کی بنیاد پر اور اپنے ان تجربات کی بنیاد پر اور ان تشخیص امراض کے طریقوں کی بنیاد پر اور کثرت ادویات کی بنیاد پر ساری دنیا میں اپنے کراس کو مثال بنا کر کے پیش کر دیا۔ ہم اس پر حاکم ہیں، ہماری اس پر حکومت ہے۔ انہوں نے دو چیزوں کو لیا، ایک اپنی تعلیم کو اور ایک اپنے طریقے علاج کو، اور آج وہ پوری دنیا کے ہر شہر میں ایک مسلمان ہے تو وہ بھی اس کراس کو لگاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ ہے کیا چیز، اسے خبر ہی نہیں کہ یہ کیا ہے۔ مگر میں جو بات کہنے جا رہا ہوں اسے بہت غور سے سمجھیے کہ چاہے آج ایلوپیتھ بلندیوں کے جس درجے پہ پہنچ جائے، ہومیوپیتھ بلندی کے جس درجے پہ پہنچ جائے، مگر رب کعبہ کی قسم وہ کبھی طب نبوی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جو وجہ اس کی کیا ہے، دلیل اس کی کیا ہے کہ سارے ڈاکٹروں کا علاج، سارے اطباء اور حکیموں کا علاج ان کے تجربات کی روشنی میں ہے، ظن غالب کا ہی فائدہ دے سکتا ہے، اور کوئی ضروری نہیں کہ جو دوا بار بار بخار کو اتارتی ہو وہ دوا ہر بخار کو اتار دے، ایسا بالکل بھی نہیں، ایسا بالکل نہیں کہ جو آپریشن مریض کو صحت مند بنا دیتا ہے وہ ہر مریض کو صحت مند بنا دے، ایسا بالکل بھی نہیں، کیونکہ ان کا دار و مدار کس پر ہے؟ تجربے پر ہے، مشق پر ہے، تحقیق پر ہے۔ مگر طب نبوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ 5 وقت نماز تم پر فرض ہے، بولو یقین ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی، 1 مہینے کا روزہ تم پر فرض ہے، بولو یقین ہے کہ نہیں؟ تو حضور نے جن بیماریوں کا علاج بتایا اس پر یقین ہے کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی، کیوں؟ اس لیے کہ 2 چیزیں ہیں،
ایک ہے وحی متلو اور ایک ہے وحی غیر متلو۔ وحی متلو کا مطلب قرآن مجید اور وحی غیر متلو کا مطلب حضور کی حدیثیں، ٹھیک ہے؟ تو اب چاہے قرآن مقدس ہو یا حدیث مصطفیٰ، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، مصطفیٰ تو وہی بولتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی ان سے بلواتا ہے۔ یہ شان ہے نا۔ اب ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا کہ حضور کا جو طب نبوی ہے وہ سب سے فائق کیوں؟ اس لیے کہ ایک مثال دے رہا ہوں، آج ہم لوگ ہر چیز خریدتے ہیں، ایک 10 روپے کا ایک کیک خریدتے ہیں جو میڈ ان برطانیہ لکھا رہتا ہے، تو اس میں لکھا رہتا ہے کہ یہ اس کا ایکسپائر ڈیٹ کتنا رہے نا، 15 دن 1 مہینہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دوائیں خریدتے ہیں اس پر ایکسپائر ڈیٹ لکھا رہتا ہے، مشروبات پینے کی چیزیں اس پر ایکسپائر ڈیٹ لکھا رہتا ہے، کھانے پینے کے سامان سے لے کر بلڈنگیں، برج، مکانات، بڑی بڑی بلڈنگیں، بلڈنگ بنانے والا انجینئر وہ بتاتا ہے کہ یہ 60 سال تک یہ بلڈنگ چل سکے گی، اور اس کے بعد وہ ان لیگل مانا جاتا ہے۔ یہ برج 40 سال تک کام کرے گا، اس کے بعد وہ ان لیگل مانا جاتا ہے۔ ارے بولو ہے کہ نہیں ایسا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے اسے بنایا وہ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ ارے بولو بھائی، جو اس کا اسپیشلسٹ ہے وہ اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے، لہذا ساری دنیا آنکھ بند کر کے مانتی ہے۔ ارے بولو مانتے نہیں؟ ہم نے بریڈ خریدا، آپ کو بتاؤں میری بچی 10 سال کی ہے، میں لے کر کے اوپر آیا اور اس میں دوسرے ہی دن ایکسپائر ڈیٹ تھا، تو میری بچی نے کہا کہ ابو آپ سامان لیتے ہیں تو ایکسپائر ڈیٹ نہیں پڑھتے ہیں کیا؟ میں نے کہا کیا ہوا بیٹا؟ کہا یہ کل ختم ہو رہی ہے، اس کی ڈیٹ کل سماپت ہو رہی ہے، کھانے کے لائق نہیں ہے۔ وہ لے گئی اور میڈیکل اسٹور والے کو ڈانٹ کر کے دوسرا لے کے آئی، 10 سال کی بچی۔ تو مطلب یہ حالات ہیں کہ ہم اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ جو ایکسپائر ڈیٹ ہے ایک دن اس سے زیادہ اسے نہیں کھا سکتے، حالانکہ یہ سارے ایکسپائر ڈیٹ لکھنے والے اور یہ ساری چیزیں بنانے والے انسان ہیں۔ ارے بولو بھائی، خطا ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ تو اگر بنانے والا انسان جس چیز کو بناتا ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، تو جس خالق کائنات نے انسان کو پیدا کیا، جس رب نے تمہیں پیدا کیا، اس سے بہتر کون جانتا ہے تمہاری بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ اس سے بہتر کون جانتا ہے؟ اور اس نے پیارے مصطفیٰ کی زبان سے بتایا اس بیماری کا علاج یہ ہے، تو ہم یقین کیوں نہیں کرتے؟ آج یہ تحلیق اہل حکمت بریلی شریف سے اٹھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ دوسروں کے تجربے سے بہت اعلیٰ فرمان مصطفیٰ ہے۔ ہم طب نبوی کو عام کریں گے اور ساری دنیا کا علاج کریں گے۔ اگر اب تک نہیں جاگے تھے تو اب جاگ جاؤ میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ تو پیارے مصطفیٰ نے جن امراض کا علاج بتایا، ہمارے حکماء نے اس پہ ریسرچ کیا، کتابیں لکھی، مگر یہ ہمارے اسلاف تھے۔ اس زمانے میں یہ سب کام بالکل بند پڑا ہوا تھا۔ آپ کو میں بتاؤں کہ جب یہ ساری دنیا کے اندر کورونا کی مہاماری آئی، اللہ تعالیٰ نے ایک مرد قلندر پیدا کیا، کہا ساری دنیا اپنے تجربات سے علاج کر رہی ہے، تو پیارے مصطفیٰ کا جام پلا دے۔ تو حضور کی سنتوں سے علاج شروع کر
اور الحمدللہ دیکھتے ہی دیکھتے علماء ان کے ساتھ ہو گئے۔ کمی کیا ہے جانتے ہو آپ؟ کمی یہ ہے کہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آئیے یقین کی ایک مثال آپ کو میں پیش کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، بہت توجہ کے ساتھ سننا۔ یقین ہوگا تو طب نبوی کا جو نسخہ ہے، حضور نے جو علاج بتایا، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سے بیماری ٹھیک نہ ہو جائے، کیونکہ جس نے مرض پیدا کیا اسی خالق نے اپنے حبیب کو اس کا علاج بھی بتایا۔ یہاں تجربے کی بات نہیں ہے، ڈائریکٹ یقین کی بات ہے۔ ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے بھائی کا پیٹ گڑبڑ ہو گیا، اب اس کا پیٹ اس قدر بہہ رہا ہے کہ وہ بہت تکلیف میں ہے اور بالکل دست بار بار اسے آ رہا ہے۔ مسلم شریف میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتائیے کہ صحابی رسول نے اگر ان کے بھائی کا پیٹ گڑبڑ ہوا تھا تو وہ حضور کے پاس کیوں آئے؟ ارے بولو یار، حضور کے پاس کیوں آئے؟ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے، کسی حکیم کے پاس جاتے، مگر صحابی کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت جس طرح نبی اعظم ہے ایسے ہی طبیب اعظم بھی ہیں، اس لیے تو حضور کی بارگاہ میں آئے اور حضور سے پوچھا یا رسول اللہ اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ کہیے سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ اب یہ ایک علاج بھی یاد کر لو، کہیے سبحان اللہ۔ ایک علاج بھی یاد کر لو، دست آئے تو حضور نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو شہد پلاؤ۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، گھر گئے شہد پلایا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، چہرہ تھوڑا مرجھایا ہوا، کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ شہد پلایا تو اور تیز بہنے لگا۔ حضور نے فرمایا اسے اور پلاؤ۔ حضور نے فرمایا اور پلاؤ۔ اب یہاں پر دیکھنا، دو چیزیں دیکھنی ہیں۔ حضور نے دنیا میں کسی سے کچھ نہیں پڑھا، کوئی حضور کا استاذ نہیں سوائے اللہ رب العزت کے، وہی معلم ہے، اسی نے قرآن سکھایا، اسی نے تعلیم عطا فرمائی، ٹھیک ہے؟ تو حضور نے کسی سے کچھ نہیں پڑھا تو طب اور حکمت پڑھنے کہاں جاتے؟ مگر حضور کا یقین دیکھو اور صحابی کا یقین دیکھو۔ میں یہی دکھانا چاہتا ہوں، میں یہیں پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا پیٹ اور بہہ رہا ہے، ایک کام کرو اور شہد پلاؤ۔ اب وہ گئے، تیسری بار واپس آئے، 3 بار، تیسری بار واپس آئے، تیسری بار آئے تو چہرہ اور لٹکا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہو؟ کہا یا رسول اللہ اب تو بہت زیادہ ہو گیا، بہت تیزی کے ساتھ پیٹ بہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اسے اور شہد پلاؤ۔ صدق اللہ وکذب بطن اخیک، ہمارا رب سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ ہمارا رب سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ حضور کو یقین کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے حضور کو بتایا کہ اس میں شفا شہد کے ذریعے ہے۔ اور صحابی کو یقین کیوں ہوا؟ کیونکہ مصطفیٰ نے ان سے کہا کہ اس میں شفا ہے۔ ارے بات سمجھ رہے ہو؟ تو یہ یقین کی بات ہے۔ اب وہ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ ایک بار یار پلا کے دیکھا، 2 بار دیکھا، 3 بار دیکھا، ارے چلو کسی اور حکیم کے پاس کوئی اور علاج نہیں، نہیں، بہتا جا رہا پیٹ، پیٹ پر نظر نہیں، بھائی کی حالت پر نہیں، حضور کے فرمان پر یقین۔ جو میرے نبی نے فرمایا وہی صحیح ہے۔ جب چوتھی بار پلائے تو پیٹ ٹھیک ہو گیا، پیٹ ان کا ٹھیک ہو گیا۔ اب آئے حضور کی بارگاہ میں مسکراتے ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا رب سچا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟
ارے یار ہم تو صحابہ کی بات کر رہے ہیں، ہمارے نبی طبیب جسمانی بھی ہیں، طبیب روحانی بھی ہیں، اور دنیا بہت علاج کرے گی تو جسم کا علاج کرے گی، روح کا علاج کہاں سے لائے گی؟ مگر یہ صرف خصوصیت ہے مصطفیٰ جان رحمت کو کہ آپ نے جسم کا بھی علاج کیا، روح کا بھی علاج کیا۔ یقین کامل ہوگا تو انشاءاللہ نبی کی سنتوں سے فائدہ ضرور ملے گا۔ اعلیٰ حضرت، محبت سے بولیے یار، عشق کی پہچان کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کو بانٹنے والے کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اچھا دیکھنا، بہت غور سے اس واقعے کو سننا۔ بریلی شریف میں طاعون کی بیماری آئی۔ طاعون آج کے لوگ نہیں جانتے، بوڑھے لوگ جانتے ہوں گے۔ گلے میں ایک گلٹی نکلتی تھی، گلٹی، ٹھیک ہے، اور اس گلٹی کے نکلنے کے بعد 2-3 دن میں آدمی ختم ہو جاتا تھا۔ ایک وبا تھی، جیسے ابھی دوسری لہر کرونا کی چلی تھی، تو اسی طریقے سے طاعون کی بیماری آتی تھی یہ وبائی شکل میں۔ بریلی شریف میں ایک دن میں 400 جنازے اٹھتے تھے۔ بریلی اور اطراف بریلی میں بڑا تیز اس کا اثر تھا، ٹھیک ہے، اور جس کو وہ گلٹی نکل جاتی تو ایسا تھا کہ لوگ یقین کر لیتے تھے، اور اسے بھی یقین ہو جاتا کہ اب تو مرنا ہی۔ یہ طاعون کی وبا پھیلی تھی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں گلٹی ہو گئی۔ زمانہ وہی ہے طاعون کا، گلے میں گلٹی ہو گئی۔ اب پورا خاندان بالکل غم میں ڈوب گیا۔ جو اقربا تھے، مریدین، متوسلین، خلفاء، اور خاص طور پہ آپ کے شہزادگان، گھر کے لوگ بہت پریشان کہ یا اللہ یہ کیا ہو گیا۔ طبیب کو بلایا گیا، بریلی شریف کے جو سب سے ماہر طبیب تھے آئے، اعلیٰ حضرت سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، بیٹھے اور بہت غور سے دیکھا، ٹٹولا پکڑ کے دیکھا، ادھر ادھر اس کو چموٹ کر کے دیکھا، چونٹی کاٹ کے دیکھا، پھر کافی دیر تشخیص کرنے کے بعد اٹھتے ہوئے کہتے ہیں یہ وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے، مطلب یہ طاعون ہی ہے۔ اچھا اب بتائیے، ماہر کی چھوڑیے، ایک عام ہاسپٹل کا ڈاکٹر کہہ دے کہ بھائی اس کو کینسر ہو گیا تو آدمی پریشان ہو جائے گا، ہوگا کہ نہیں؟ وہ بریلی شہر کا سب سے ماہر حکیم، اس نے تشخیص کیا اور اس کے بعد ڈکلیئر کیا کہ یہ طاعون ہی ہے۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا، کچھ عقیدت مند دھاڑے مار مار کے رونے لگے۔ پھر ایک دوسرے حکیم کو بلایا گیا، انہوں نے بھی تصدیق کیا کہ یہ طاعون ہی ہے۔ جب کافی لوگ پریشان ہو گئے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہ یہ طاعون ہے اور نہ مجھے طاعون ہو سکتا ہے۔ ارے بولیے یار، فرمایا دو جملے، نہ یہ طاعون ہے اور نہ مجھے طاعون ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا یار ڈاکٹر کہہ رہا، حکیم کہہ رہا ہے اور نکلا ہوا ہے، سامنے دکھ رہا ہے، گلے میں تکلیف۔ حالت یہ تھی کہ مسواک کرنا مشکل تھا، منہ کھلتا ہی نہیں تھا، مشروبات پلائے جاتے تھے۔ حالت یہ ہو گئی کہ اب کھانا کھانا مشکل ہو گیا، بڑی تکلیف۔ رات کا وقت، سب لوگ قریب تھے، کوئی کہہ نہیں رہا، لیکن لوگوں کو لگا کہ اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ نہیں سکیں گے، ہو سکتا ہے صبح ہوتے ہوتے ان کی روح پرواز کر جائے۔ جب آپ نے غور سے احباب کے چہروں کو دیکھا، ان کے تفکرات کو دیکھا، تو کیا فرمایا، اے ہے دعا میں بھی کیا عشق ہے۔ فرماتے ہیں سنو، مجھے یہ بیماری نہیں ہو سکتی
اس لیے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جس نے کسی بیمار کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھ لی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، تو اس کو وہ بیماری نہیں ہوتی۔ اور میں نے طاعون والے کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی ہے، اس لیے یہ بیماری مجھے نہیں ہو سکتی۔ یار گلے میں لٹک رہا ہے، گلے میں گلٹی نکلی ہے، مگر یقین کتنا مضبوط ہے۔ جو دکھ رہا ہے اس پر یقین نہیں، جو ذات نظر نہیں آتی بظاہر اس پر یقین ہے نا ایمان کی مضبوطی؟ ارے بولو یار۔ اب اس کے بعد جب دیکھا کہ میری باتوں سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تسلی والے جملے ہیں، لوگوں نے کیا سمجھا کہ یہ تسلی والے جملے ہیں، تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور کیا کہا؟ یہ نہیں کہا اے مولا احمد رضا کو ٹھیک کر دے، نہیں، دعا میں بھی وہ عشق ہے کہ ہمارا عشق ان پہ قربان ہو جائے۔ کہتے اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب، اے مولا اپنے حبیب کو سچا کر دے، ڈاکٹروں کو جھوٹا کر دے۔ فرماتے ہیں صبح کے وقت فجر سے پہلے ایک خون کی قے آئی اور کوئی چیز میرے منہ سے نکلی، اور اس کے بعد الحمدللہ ساری تکلیف دور ہو گئی۔ حکیم صاحب حیرت میں ہے کہ یہ گلٹی کہاں گئی، حکیم صاحب پریشان ہے کہ گلٹی کہاں گئی، مگر اعلیٰ حضرت کبھی بھی ایک سیکنڈ کے لیے انہیں اس بات کی فکر نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کا یقین پیارے مصطفیٰ پہ تھا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اگر وہی علاج جو مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا، اگر اسی پہ تحقیق کی جائے، اسی پہ ریسرچ کیا جائے، انہی ادویات کو ساری دنیا کے سامنے پیش کر کے یہ کہا جائے کہ تمہارا علاج تجربے سے ہے اور ہمارا علاج مصطفیٰ کے فرمان سے ہے، انشاءاللہ کامیابی ملے گی، اور ہم دنیا کو وہ دے سکتے ہیں جو کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں میری بات تھوڑی لمبی ہو گئی اور حضرت تشریف فرما ہے، ہم کو تو آپ بہت سنے ہیں اور سنتے رہیں گے آگے بھی انشاءاللہ اگر زندگی نے وفا کیا۔ اب میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ حضرت کو پیش کیا جائے گا، حضرت تشریف لائیں گے، آپ ان کے کلمات کو سنیں۔ میرے کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ تحریک اہل حکمت جو بریلی شریف کی سرزمین سے اٹھی ہے، اس تحریک کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے پہلے افراد پیدا کیے، علماء کو حکیم بنایا، اور یہ علماء الحمدللہ آپ کو میں بتاؤں تو حیرت ہوگی کہ ایسے ایسے علاج ہیں کہ یہ جو وقت سے پہلے آج کل بال اور داڑھی سفید ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک کہنے کی بات نہیں، طب نبوی کا فیضان لے کر حضرت نے ایک نسخہ اس کا تیار کیا ہے۔ ہمارے ایک بڑے قریبی ساتھی، ان کے بال جو کثرت سے پک گئے تھے آدھے سے زیادہ کالے ہو گئے، آدھے سے زیادہ کالے ہو چکے اور کالے نکل رہے ہیں۔ اور ایک بات کہہ دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نسخے عطا فرمائے، راستہ دکھایا۔ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ نبی جس زمانے میں بھی ہوتا ہے، اس زمانے کے اولیاء کی جو کرامتیں ہوتی ہیں وہ اس نبی کا معجزہ ہوتا، یعنی اس زمانے کے اولیاء میں جو بھی کمالات پیدا ہوتے ہیں وہ نبی کے فیضان سے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر میں اسی جملے پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر نبی کی امت میں جو بھی کمالات ہوں، وہ چاہے علماء کے ہوں، چاہے اولیاء کے ہوں یا حکماء کے ہوں،
وہ براہ راست فیضان ہوتا ہے اس نبی کا، تو یہ تحریک اہل حکمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو دنیا میں بانٹنا چاہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت آئے گا، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ بڑے بڑے کیمپ لگیں گے۔ کچھ لوگ جو یوگا سکھا کے بیوقوف بنائے نا، ہم بیوقوف بنانے والے نہیں ہیں، ہم لوگ تو نسخے بتائیں گے اور یہ ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا علاج ہے۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، آپ دیکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے اور نظر بد سے بچائے، خلوص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر حال میں مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رکھے۔ السلام علیکم۔